إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ ہر قسم کی کبریائی، بڑائی، مدح و ستائش اسی ایک پاک پروردگار کے لیے ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ضرورتیں مہیا فرمائی۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص تاجدار مدینہ، امام القبلتین والحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل اولاد پر اور ان کے تمام امتیوں پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان جس عنوان کے تحت کچھ باتیں گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پچھلے 2 جمعے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس مناسبت سے میں نے 11 باتوں کو رکھا تھا۔ آج انشاءاللہ تمام باتوں کو رکھنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ شاید اگلا جمعہ مجھے نہیں مل پائے گا، گھر کی میری روانگی ہے، 3-4 جمعے تک ہو سکتا ہے۔ تو اس مناسبت سے انشاءاللہ آخری جمعہ، اس جمعہ میں انشاءاللہ فلیس منا کے تحت آخری خطبہ رہے گا۔ تو آئیے اس سلسلے میں مزید دیری نہ کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ 11 باتیں ہم نے بیان کر دی۔ 12ویں بات جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلیس منا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خبب عبدا علی اہلہ فلیس منا، جو کوئی شخص کسی غلام کو دھوکے میں رکھے اس کے مالک کے بارے میں تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غلام کے بارے میں۔ غلامی کا زمانہ یہ نہ رہا، لیکن اس حدیث کی معلومات ہمارے لیے ضروری بھی ہے، کیونکہ کبھی بھی غلامی کا زمانہ آ سکتا ہے، لیکن الحمدللہ صدیوں سے رب العالمین نے غلاموں کا خاتمہ کر دیا ہے، لونڈیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ اگر کوئی انسان کسی انسان کو نئے سرے سے پکڑ کر کے اس کو اپنا غلام بناتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت کے دن میں اس کے حق میں لڑوں گا، اس کے حق میں میں لڑوں گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس کی شکایت میں کروں گا اور اسے جہنم میں دلواؤں گا اور اس کو بہترین بدلہ میں دلواؤں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خبب علی امرئ مملوکہ فلیس منا، جو کوئی انسان کسی بھی غلام کو اس کے مالک کے سلسلے میں بدظن کر دے، ایسی باتیں اس کے کان میں بھر دے کہ غلام اپنے مالک سے نفرت کرنے لگے، غلام اپنے مالک کی بغاوت کرنے لگے، غلام اپنے مالک سے بدسلوکی کرنے لگے، اس کی اطاعت نہ کرنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جس کی وجہ سے غلام نے یہ قدم اٹھایا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 13 یہ ہمارے زمانے میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خبب خادما علی اہلھا فلیس منا، جو کوئی شخص کسی بھی خادم کو ان کے مالکوں کے خلاف، وہ جن کے ماتحت میں کام کرتا ان کے خلاف بھڑکائے، ورغلائے، ان کے سلسلے میں بدظن کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں
اگر کسی کے دکان میں کوئی شخص کام کر رہا ہے تو اس کام کرنے والے کو کہتے ہیں کہ تمہارا مالک تمہیں پگار نہیں دے رہا ہے، تم سے زیادہ کام لے رہا ہے، تو تمہارے ساتھ ایسا سلوک کر رہا ہے، ویسا سلوک کر رہا ہے، دیکھو وہ فلاں نوکر کے ساتھ تو ایسا کرتا ہے، ویسا کرتا ہے۔ اس طریقے سے بعض خادموں کے ذہن و دماغ میں کوئی آدمی ایسے بات کہہ جاتا ہے جو زہر کا کام کر جاتا ہے، جو خادموں اور مالکوں کے درمیان ایک نفرت اور بغاوت کی ایک شکل پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کسی انسان کی وجہ سے کوئی خادم اپنے مالک کے خلاف بغاوت کرتا ہے، اپنے مالک کے خلاف بدظن ہو جاتا ہے، اپنے مالک سے نفرت کرنے لگتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اس خادم کو بھڑکایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا خادم کا لفظ شاگردوں کے لیے بھی ہے۔ کسی بھی شاگرد تو آپ اس کے ٹیچر کے خلاف نہیں بھڑکا سکتے، کیونکہ اگر آپ ٹیچروں کے خلاف اسٹوڈنٹس کو بھڑکائیں گے تو ایسی حالت میں بچوں کے اندر عداوت پیدا ہو جائے گی، بچوں کے اندر ایک قسم کی بغاوت پیدا ہو جائے گی اور بچے سرکش ہو جائیں گے، اپنے والدین اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچروں کا بھی احترام نہیں کریں گے، کیونکہ ٹیچروں سے جو سیکھیں گے وہی کچھ تو وہ کرنے والے ہوں گے۔ جب ان کو ہی وہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے تو ان کے پاس سے نہ وہ سیکھ پائیں گے، نہ ان کی تعلیمات صحیح طریقے سے اپنا پائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو کوئی انسان کسی خادم کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 14 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے۔ آج پورے سماج اور معاشرے کا جائزہ لے لیجئے، گھر گھر کے اندر یہ برائی عام ہے، یہ برائی عام ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بڑوں کی عزت کیا اپنے ماں باپ تک کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی تک کی بھی عزت نہیں کرتے ہیں، بڑے بہنوں کا بھی، بڑے لوگوں کا بھی احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتے ہیں، اپنے چاچاؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے پھوپھاؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اپنے پھوپھوؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے، ان کی شان اور انہیں عظمت نہیں دیتا ہے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس من امتی، اللہ اکبر، لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا، وہ میری امت سے نہیں رکھتا، تعلق نہیں رکھتا جو آدمی بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور علماء کا احترام نہیں کرتا، ان کی عزت اور انہیں مقام نہیں دیتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 3 لوگوں کے بارے میں۔ اللہ اکبر، سوچئے یہ برائی ہمارے درمیان کس قدر عام ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھیانک بات بیان کی اس انسان کے خلاف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت ہی سے نہیں ہے، وہ میری امت ہی سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا ہے۔ بڑوں کا عزت و احترام کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا مشرکین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کسی ایک چھوٹا آدمی اپنے وفد کی باتوں کو رکھنے کے لیے آگے بڑھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبر کبر، تم میں جو بڑا ہے اس کو آگے بڑھاؤ، تم میں جو بڑا ہے اس کو آگے بڑھاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا بڑوں کی عزت کرنا اللہ کی عزت کے جیسے ہے۔ اللہ اکبر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی حدیث، ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجاف عنہ واکرام ذی السلطان المقسط۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی عزت کرنے کے جیسا ہے۔ اگر کوئی آدمی بوڑھے آدمی کی عزت کرتا ہے، حافظ قرآن کی عزت کرتا ہے، جو قرآن سے بغاوت نہیں کرتا ہے، جو قرآن سے سرکشی نہیں کرتا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے، اور جو حاکم ہے بہترین طریقے سے عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرتا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا ہے، تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی عزت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑوں کے بارے میں، اور دوسرا اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا حافظ قرآن کے بارے میں جو قرآن سے بغاوت نہیں کرتا، اور تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا حاکم جو لوگوں کے درمیان انصاف کرتا ہے، رعایا میں انصاف کو عام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک کی بھی کوئی انسان عزت نہیں کرتا تو حقیقت میں اس نے اللہ ہی کی عزت نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کی بے عزتی کرنا یا اللہ رب العالمین کی عزت نہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا انداز آپ لگا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے
لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بڑے ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارے گھروں میں برکت نہیں رہے گی، ہمارا کام بگڑ جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، اس لیے ہم بڑوں کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنے کاروبار میں نہیں رکھتے، اپنے گھروں میں نہیں رکھتے، اور اپنی جماعتوں میں شرکت نہیں کرتے اور شریک نہیں کرتے، اسی طریقے سے اپنے مجالسوں میں ان کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے، لوگ یہ کہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع الاکابر، تمہاری برکتیں رکھ دی اللہ رب العالمین نے تمہارے بڑوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، بڑوں کے ساتھ رب العالمین نے تمہارے لیے برکتوں کو رکھ دیا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے ماؤں کو رکھیے، اپنے گھروں میں اپنے بڑے رشتہ داروں کو رکھیے، بڑے بھائی کو رکھیے، بڑی بہن کو رکھیے، اسی طریقے سے اپنے بڑے لوگوں کو رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ساتھ رکھو گے اللہ رب العالمین تم پر برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے چھوٹوں پر بھی شفقت کرنا ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹوں کو مار پیٹ کر بھگا دو، ان کو پریشانی میں چھوڑ دو، ان کو پریشانی میں جھیلنے دو، ایسا نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر کے خطاب فرما رہے تھے لوگوں سے، کتنا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، کتنا امپورٹنٹ کام کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حسن و حسین پر پڑی جو مسجد کے دروازے میں آتے ہوئے گر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چوما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احترام دیا، ان پر شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر، سوچئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹوں پر کس قدر شفقت کر رہے ہیں، ایک بہترین کام کو چھوڑ کر، ایک عظیم کام کو چھوڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں پر اس قدر مہربان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کا ساتھ دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ نماز لمبی کروں، لیکن بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو ہلکی کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسی عظیم چیز کو بھی ہلکا کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر اس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بوسہ لے رہے تھے، چوم رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تبھی ایک صحابی رسول آ گئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو 10 بیٹے ہیں، ان میں سے کسی ایک بیٹے کو بھی اس قدر بٹھا کر کے چوما چاٹا نہیں کرتا ہوں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے دادی اور نانیاں ایسے ہوں گے، کتنے نانا اور نانیاں ایسے ہوں گی، کتنے ایسے لوگ ہوں گے، باپ بھی شاید ایسے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو گود میں بٹھا کر کے انہیں چوم رہے تھے۔ صحابی رسول نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چوم رہے ہیں، حالانکہ میرے پاس تو 10 بچے ہیں، میں اس قدر محبت نہیں کرتا، اس قدر پیار کا اظہار نہیں کرتا، اپنے بچوں سے بگڑ جائیں گے، یا پتہ نہیں کیا ان کا خیال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین جس انسان کے دل میں رحم نہ ڈالے میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، گویا کہ جو انسان چھوٹوں پر مہربان ہوتا ہے، چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے، چھوٹوں کو درگزر کرتا ہے، انہیں احترام اور عزت دیتا ہے اور محبت اور شفقت کا ان کے ساتھ اظہار کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہی تو رحم ہے، یہی تو رحم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، جس انسان کے دل میں چھوٹوں کے سلسلے میں رحم نہیں ہے، جس انسان کے دل میں کسی مصیبت زدہ انسان کے بارے میں رحم نہیں ہے، اس انسان کے دل کو اللہ رب العالمین نے ہر خیر سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، ہر قسم کے بھلائی سے وہ انسان محروم ہے جس انسان کے دل میں لوگوں کے سلسلے میں رحم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خطرناک بات بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 15 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو مصیبت کی وجہ سے اپنے گالوں پر تھپڑ مارے اور اپنے گریبان کو چاک کرے اور جاہلیت کی پکارے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آج بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ گھر میں جنازہ ہوتا ہے، جیسے ہی موت ہو جاتی ہے کسی پیارے کی، کسی محبوب کی، لہذا سب رونے لگتے ہیں اور زوردار آواز میں رونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ دور دور سے لوگ آ جاتے ہیں، آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ کیا معاملہ ہوا۔ اللہ اکبر، صحابی رسول کے گھر میں ان کے بیٹے کی وفات ہو گئی، بیوی کو خبر ہے، باپ کو خبر نہیں ہے، صبح کا وقت ہوا تو باپ کو بتلایا کہ رات میں آپ کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی رسول نے جا کر شکایت کیا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے میرے بیٹے کی موت کے بارے میں مجھے خبر نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کیسی گزری؟ کہا ہم نے اپنی بیوی سے مجامعت بھی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی میں برکت دے دے گا. صحیح بخاری کی روایت میں. اللہ اکبر. گھر کے اندر موت ہو رہی ہے, باپ کو بھی خبر نہیں. اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی کو بتا ہوئی مت, ایسا بھی مت کیجئے, لیکن کسی کو بتانا ضرور ہے. رونا, چلانا, چیخنا وہ عورت نہیں کر سکتی تھی. ایک ہی بیٹا تھا, پیارا اور محبوب بیٹا تھا, چہیتا بچہ تھا. اس کے باوجود بھی اس عورت نے نہ رویا, نہ اپنے گریبان کو چاک کیا, نہ جاہلیت کی پکار پکاری کہ ابھی چھوٹی سی عمر ہے, کیسے مر گیا یہ, کیسے اس کی موت ہو گئی, اللہ نے مجھ پر ظلم کر دیا, اللہ نے مجھے کیا دن دکھایا. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا, لیس منا من حلق وخرق ولا صلق. جو کوئی انسان اپنے کپڑوں کو چاک کرتا ہے اور سر کو مونڈ لیتا ہے اور چیختا ہے, چلاتا ہے, روتا ہے زور زور سے کسی مصیبت کی وجہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اتنی خطرناک بات. اور ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے, ہمارے گھروں میں بھی میت ہوتی ہے تو ہم زور زور سے روتے ہیں, اور عورتوں میں بھی بے پردہ ہو جاتی ہیں رونے کے سلسلے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے. اس طریقے سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ الخامشہ وجہہا والشاقۃ جیبہا والداعیۃ بالویل الثبور. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی لعنت ہے اس عورت پر جو عورت اپنے گالوں پر تھپڑ مارتی ہے, اب پریشانی کی وجہ سے اپنے گریبان کو چاک کر دیتی ہے اور ویل اور تباہی کو پکارتی ہے کہ میں بھی مر جاؤں, میں بھی مٹ جاؤں, میں بھی خاک میں مل جاؤں, میں تباہ ہو جاؤں, برباد ہو جاؤں. جو کوئی انسان ایسا کہتا ہے, جو کہ عورت ایسی کہتی ہے مصیبت کے وقت میں, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے. اللہ اکبر. یہ صرف ہمارے سنیوں میں بھی نہیں ہے بلکہ شیعہ میں بھی ہے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ بلیٹوں سے مارتے ہیں 10 محرم میں. فقہ جعفری کی آپ کتاب اٹھائیے, علامہ باقر مجلسی وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان اس بات پر اجماع ہے, جو کوئی انسان مصیبت کے وقت اپنے گالوں پر تھپڑ مارتا ہے, گریبان کو چاک کرتا ہے, بالوں کو چھل لیتا ہے, وہ یقیناً حرام کام کرتا ہے. یہ کتاب آپ دیکھ لیں گے, مرلۃ العقول جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 118 میں آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمبر 16 اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے, جو ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من علم الرمي ثم تركه فليس منا. جو کوئی انسان نشانہ بازی کو سیکھتا ہے اس کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے, اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی نشانہ بازی سیکھتا ہے, نشانہ بازی کسی بھی چیز سے ہو سکتی ہے, پتھر سے بھی ہو سکتی ہے, تیر اندازی سے بھی ہو سکتی ہے, اسی طریقے سے چھرا وغیرہ کو پھینکنے کا بھی ہو سکتا ہے, اور بندوق سے گولی چلانے کا بھی ہو سکتا ہے, میزائل وغیرہ داغنا بھی ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو کوئی انسان اس مہارت والے کام کو سیکھا پھر اس کو بھلا دیا, اس کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک اور حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی, الا ان القوۃ الرمی. خبردار, طاقت تو یہ ہے کہ نشانہ بازی میں کوئی آدمی مہارت پر پہنچ جائے. خبردار, طاقت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نشانہ بازی پر مہارت پر پہنچ جائے. قوت تو یہ ہے کہ کوئی آدمی مہارت پر پہنچ جائے نشانہ بازی میں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس طریقے سے نمبر 17 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من جلب علی الخیل یوم الریحان فلیس منا. جو گھوڑ ریس کے دن گھوڑے کو تیز بھگانے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, کسی آدمی کو چیخنے کے لیے رکھتا ہے تاکہ اس کا گھوڑا تیز بھاگے, تو وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے دھوکہ بازی سے بھی منع فرمایا. اگر کہیں پر سمجھے بیل کی بھی ریسنگ ہو رہی ہے, حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں 3 قسم کا کھیل جائز ہے, 3 قسم کا کھیل جائز ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, ایک اونٹ سے کھیلنا, اونٹ کے ذریعے سے کھیلنا, ایک گھوڑے کے ذریعے سے کھیلنا, ایک نشانہ بازی کھیلنا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا طریقہ ہے ان تینوں چیزوں کا کھیلنا. اگر کوئی اور بھی کھیل ہو رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جانوروں کی ریسنگ وغیرہ ہو رہی ہے, جانوروں کو لڑانا, یہ سب وہ سب لوگ لڑنا, اپنے پیر ہاتھ وغیرہ توڑ لینا, یہ سب اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا
کسی بھی مسلمان کو تکلیف دینے سے، ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے جس سے آدمی کو، لوگوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، جانوروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. ان تمام کھیلوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے کھیل کی اجازت دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں بھی اگر کوئی آدمی دھوکہ بازی اور چال بازی کرتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے نمبر 18 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ شاربہ فلیس منا، جو کوئی آدمی اپنی مونچھوں کو لٹکائے رکھتا ہے، کاٹتا نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خطرناک بات بیان فرمائی. بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اپنے مونچھوں کو کافی زیادہ بڑی بڑی کر لیتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں تو ان کے مونچھ وغیرہ بھی بھیگ جاتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما اس حدیث سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ جو آدمی اپنے ہونٹوں کو بھگا لیتا ہے کھاتے ہوئے پیتے ہوئے، تو وہ آدمی کو چاہیے کہ اپنا مونچھ کاٹے، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خطرناک بات بیان فرمائی. یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فطرت ہے قص الشارب وعفر اللحى، کہ مونچھوں کو کاٹنا اور داڑھی کو بڑھانا. اللہ رب العالمین نے 10 فطرتوں میں سے ایک فطرت بھی رکھ دیا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین وعفر اللحى واحف الشوارب، کہ لوگوں مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور اس طریقے سے کئی صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے مونچھوں کو بڑھاتے ہیں اور داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، تو آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قصوا سبالکم ووفروا عنانینکم وخالفوا اہل الکتاب، کہ دیکھو تم اہل یہود کی مخالفت کرو، اہل نصارہ کی مخالفت کرو، اپنے مونچھوں کو نہ لٹکاؤ بلکہ انہیں کاٹو اور اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. اسی طریقے سے نمبر 19 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ من النساء بالرجال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہیں جس کسی کو اللہ رب العالمین نے عورت بنایا اور وہ مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اور جس کسی انسان کو اللہ رب العالمین نے مرد بنایا لیکن وہ عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا آج ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، ہم اپنی لڑکیوں کو، خصوصی طور پر لڑکیوں کے بارے میں دیکھا جاتا ہے، لڑکیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں پینٹ شرٹ پہنایا جاتا ہے، کرتا پائجامہ پہنایا جاتا ہے، لڑکوں والا لباس انہیں پہنایا جاتا ہے. بعد میں چل کے ان بچوں کی عادت بن جاتی ہے، وہ بچے بے حیا ہو جاتے ہیں، بے شرم ہو جاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے سلسلے میں بہت زیادہ غور و خوض کرے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی نہیں بیان فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھی فرمائی. حدیث میں ہے صحیح مسلم کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة يلبس لبسة الرجل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی خطرناک بات. اور ہمارے بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ ناک کان میں بالیاں پہنتے ہیں، اس طریقے سے گلے میں ہار لاکٹ وغیرہ پہنتے ہیں. یہ عورتوں کا طریقہ ہے، مردوں کا نہیں ہے. داڑھی مونچھ وغیرہ کو مونڈ لیتے ہیں، یہ عورتوں والا طریقہ ہے. اور کئی عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مردوں والی کٹنگ کر لیتے ہیں، پینٹ شرٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں. یہ تمام چیزیں مردوں کے کام ہیں، عورتوں کے نہیں ہیں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بیان فرمایا کہ اپنی حد میں رہے، مردوں کو بیان فرمایا کہ وہ بھی اپنی حد میں رہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 ایسے بد نصیب ہیں کہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. العاق لوالدی، جو اپنے والدین کا نافرمان ہو، والرجلہ، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے عورت بنایا لیکن وہ مرد بن کے جیتی ہے وہ عورت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدیوث، جو گھر کے اندر برائی کو دیکھے، برائی کو روکنے کی طاقت رکھے، اس کے باوجود بھی نہ روکے برائی کو، یقیناً یہ وہ انسان ہے جس کو رب العالمین جنت میں داخل ہونے سے محروم فرما دے گا. 20واں شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حلف بالامانہ فلیس منا، جو کوئی امانت کی قسم کھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. امانت کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا امانت سے مراد فرائض اور احکام ہے. فرائض اور احکام جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ فرائض ہیں. اسی طریقے سے بعض احکام اللہ رب العالمین نے حکم دیا داڑھی وغیرہ رکھنے کا. اس طریقے سے اور بھی اللہ رب العالمین نے بہت سے احکام دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے احکام دیے. لہذا وہ احکام ہے جو کوئی انسان ان احکام میں سے کسی بھی چیز کو قسم کھاتا ہے، جیسے کوئی انسان کہتا ہے کعبے کی قسم، یا کوئی انسان کہتا ہے میرے نماز کی قسم،
لہذا اللہ رب العالمین نے اس کو شرک کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کعبے کی قسم کھایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کعبے کی قسم نہ کھاؤ، فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو کوئی انسان اللہ کے علاوہ اللہ کی صفات کو چھوڑ کر کے، اللہ کے نام اور اس کی صفات کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ نمبر 21، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى حیۃ فلم یقتلها مخافۃ طلبها فلیس منا، جو کوئی انسان کسی سانپ کو دیکھے اور پھر اس کو قتل نہ کرے اس بات کے خوف سے کہ اس کے بعد والا مجھے قتل کر دے گا، ڈر سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم بات ہے، کتنی عظیم بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ بعض لوگ ایسا ہوتا، عقیدہ ہوتا ہے بعض لوگوں کا، اگر میں یہ سانپ کو ماروں گا تو دوسرا سانپ پتہ کر لے گا کہ اس کو کس نے مارا ہے، اور پھر کیا ہے وہ سانپ میرے پیچھے پڑ جائے گا، میرے گھر میں گھس جائے گا وغیرہ وغیرہ، پھر مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو کوئی انسان کسی خوف کی وجہ سے سانپ کو قتل کرنا بند کر دیتا ہے، قتل نہیں کرتا ہے، اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اور بات ہے کوئی آدمی ٹرین میں ہے، بس میں ہے، گاڑی وغیرہ میں ہے، چلتا ہوا جا رہا ہے، کسی آدمی نے دیکھا کہ بہت بڑا سانپ ہے، اگر میں اس کو قتل کرنے جاؤں گا تو وہی مجھے مار دے گا، مجھے قتل کرنے کا تجربہ نہیں ہے، تو پھر وہ اس آدمی کے لیے چھوٹ ہے۔ لیکن اس آدمی نے اپنا نظر اپنا عقیدہ برا رکھا ہے سانپ کے بارے میں، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسم کے جانوروں کو مارنے سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النمل والنحل والہدہد والصرد، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو چیونٹیوں کو قتل نہ کرو، چیونٹیوں کو قتل نہ کرو، اسی طریقے سے شہد کی مکھیوں کو بھی قتل نہ کرو، ہدہد جو پرندہ ہے اس کو بھی قتل نہ کرو، اور سورج جو پرندہ اس کو بھی قتل نہ کرو۔ سورج پرندہ اس کو کہتے ہیں جو آنکھوں میں کاجل لمبا سا پہنا ہوا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں سورج کہتے ہیں، انگلش میں شاید اس کو شرائک کہتے ہیں، شرائک۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرندے کو بھی قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتلوا الحیات کلہن فمن خاف ثارہن فلیس منا، دیکھو جتنے بھی تم زہریلے جانور دیکھو، ہر ایک زہریلے جانور کو قتل کر دو، جو کوئی انسان زہریلے جانور کو قتل نہیں کرتا ہے کسی خوف کی وجہ سے تو اس کا تعلق ہمارے سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے نمبر 22، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تساکنوا المشرکین ولا تجامعوهم فمن ساکنهم او جامعهم فلیس منا، دیکھو مشرکین کے ساتھ مت رہو اور ان کی عورتوں سے مجامعت نہ کرو، جو کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو اس کا ہمارے سے تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا مشرکین کے ساتھ کوئی انسان رہائش اختیار کرتا ہے، مشرکین کو اپنا پڑوسی بنا کر رکھتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیجتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہن سہن سب کچھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر مشرکین کی عورتوں کو شادی کرتا ہے اور وہ عورت بھی مشرکہ ہوئی ہوتی ہے، حالت شرکی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اس کا بھی ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کوئی مشرکہ عورتوں سے شادی کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں لفظ جہاد نہیں ہے، لفظ جہاد جو انسان کرتا ہے اس کا اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس طریقے سے نمبر 23 اور آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون امراء یکذبون ویظلمون فمن صدقهم بکذبهم وآنهم على ظلمهم فلیس منا ولست منهم ولا يرد على الحوض۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب آخری زمانے میں تم دیکھو گے کہ ایسے بادشاہ ہوں گے جو جھوٹے جھوٹے وعدے کریں گے، جو جھوٹی جھوٹی بات بولیں گے اور لوگوں پر ظلم و زیادتی بھی کریں گے۔ اگر کوئی شخص ایسا رہا جو ان کے جھوٹے باتوں کی تصدیق کیا، جھوٹے باتوں کی سپورٹ کیا، حالانکہ تمام باتیں ظاہر ہے، اور ان کے ظلم میں اس نے مدد کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں بھی بذات خود اس انسان سے بیزار ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَسْتُ مِنْهُمْ، اور میں بھی اس انسان سے بذات خود بیزار ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وہ انسان میرے نزدیک اتنا حقیر ہے، اتنا ذلیل ہے کہ اس انسان کو میں قیامت کے دن اپنے حوض کے پانی سے بھی دور رکھوں گا اور دور رہنے کا حکم دوں گا، دور رکھنے کا حکم دوں گا۔ اللہ اکبر، آج ظلم و زیادتی کا ماحول ہے، بہت سے ایسے ہمارے درمیان عمرہ اور بادشاہ حکمراں ایسے ہیں جو جھوٹے وعدے کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، پھر بھی ان کے سپورٹ میں لوگ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی ان کا سپورٹ کرے گا، ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا، ان کے ظلم میں ہاتھ بٹائے گا، اس کا ہمارے سے تعلق بھی نہیں
اور قیامت کے دن میں اس انسان سے بیزار بھی ہوں اور اس انسان کو میں اپنے حوض کے پانی سے محروم بھی رکھوں گا۔ تو یہ 23 ایسے بدنصیب لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان 23 بدنصیبوں میں سے کسی ایک بھی بدنصیب بننے سے ہمیں محفوظ فرما۔ رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے خطاؤں کو درگزر فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما، ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ عافیہ عنایت فرما، دنیا و آخرت میں ہمیں ہر قسم کی بھلائیاں عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔